سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات تناؤ اور کشیدگی کے عمل سے گزرتے ہوئے بالآخر کھلی مخاصمت کی جانب بڑھ رہے ہیں، لہٰذا بھرپور توجہ کے ساتھ انہیں فی الفور دیانتدارانہ مذاکرات کے ذریعے معمول کی سطح پر لانے کے بعد دوستانہ بنانے کی ہر ممکن کوشش لازم ہو چکی ہے۔ ایسا نہ ہوا تو پاکستان اور افغانستان باہمی تناؤ کے لامتناہی سلسلے کے اسیر بن جائیں گے۔ اپنے ایک کالم میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بالآخر بدھ کے روز پھٹ پڑے۔ صحافیوں کے ایک گروہ سے گفتگو کرتے ہوئے کابل کے حکمران ہوئے طالبان کو کھری کھری سنا دی، لگی لپٹی رکھے بغیر اصرار کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافے کا سبب افغان طالبان کے ہم عقیدہ پاکستانی ہیں۔ ان کی کما حق تعداد افغانستان میں پناہ گزین ہے۔ اپنی کمین گاہوں سے وہ اکثر پاکستان در آتے ہیں اور یہاں تقریبی کارروائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دہشت گردی کے بے تحاشا ایسے واقعات بھی ہوئے جن کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کار تو غالباً افغان طالبان کے ہم عقیدہ پاکستانی تھے، مگر ہماری زمین پر واردات ڈالنے والے افغان تھے۔ اس ضمن میں خودکش بمباروں کا خصوصی ذکر ہوا۔ کاکڑ صاحب کے لگائے گئے الزامات بدھ کے دن پاکستانی اور عالمی نشریاتی اداروں کی بدولت تواتر سے رپورٹ ہوئے۔ ان کے جواب میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے شام کے قریب محض ایک مختصر بیان جاری کیا۔ معذرت خواہی کے بجائے اس میں یاد دلایا گیا کہ پاکستان میں امن و امان قائم رکھنا افغان حکومت کا نہیں بلکہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ گویا سفارتی زبان میں پیغام دیا کہ حکومت پاکستان اپنی کوتاہیوں کا ملبہ طالبان حکومت کے کاندھوں پر نہ ڈالے۔ تانا نما یاد دہانی کے بعد طالبان حکومت کے ترجمان نے روایتی سفارتکاری کی زبان اختیار کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ خوشگوار اور باہمی تعاون پر مبنی تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور افغانستان کا باہمی تناؤ تاریخ میں پہلی بار پیدا نہیں ہوا۔ نصرت جاوید بتاتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت اپنے انجام کو بڑھ رہی تھی تو احمد شاہ ابدالی نے افغانستان کو 1747 میں ایران اور مغل خاندان کے زیر نگیں ہندوستان کے مقابلے میں جداگانہ اور خود مختار مملکت بنا دیا تھا۔ اس مملکت کو توسیع دینے کی خاطر افغانستان کئی دہائیوں تک سندھ اور پنجاب پر حملہ آور ہوتا رہا، کشمیر پر بھی قابض رہا اور ایک ایسا دور بھی دیکھا جب افغانستان کی حکومت کے لیے مالیہ یعنی ٹیکس کا سب سے بڑا ذریعہ کشمیر ہی تھا۔ شہر لاہور کے باسیوں کی اکثریت کو غالباً یاد نہیں ہوگا کہ یہاں رنجیت سنگھ کی حکومت سے قبل کئی ایسے صوبیدار یا گورنر بھی رہے ہیں جو کابل میں بیٹھے حکمرانوں نے تعینات کیے تھے۔ افغانستان کی اجتماعی یادداشت میں ملتان ان کا زیر نگیں علاقہ رہا۔ سندھ کے شہر شکارپور کی بھی وہی حیثیت رہی۔ شکارپور کے نواح میں ایک قصبہ کوٹ سلطان بھی ہے جہاں آج بھی وہاں کے کئی گھرانے گھروں میں دری زبان بولتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے آغا سراج درانی کا نام ہی ان کو افغان نژاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ تاریخ کی دیگ سے نکال کر چند دانے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ یاد دلانا ہے کہ افغانستان کی اجتماعی یادداشت ڈیورنڈ لائن کی بدولت ہوئی تقسیم کو کسی خاطر میں نہیں لاتی۔ قیام پاکستان کے بعد اگرچہ ہماری ہر حکومت ڈیورنڈ لائن کی بدولت ابھری جداگانہ شناخت کی اہمیت پر زور دیتی رہی، اس زمن میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے سخت گیر پالیسی اختیار کی۔ سردار داؤد کی حکومت پختونستان بھولنے سے گریز کرتی رہی تو بالآخر 1975 میں میجر جنرل نصیر الدین بابر کی وساطت سے گلبدین حکمت یار اور برہان الدین جیسے مجاہدین پاکستان میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ ان کی اہمیت 1980 کی دہائی میں اجاگر ہوئی جب جنرل ضیاء نے جہاد کے ذریعے افغانستان کو کمیونسٹ نظام سے آزاد کروانے والی جنگ کی سرپرستی کی۔ تاریخ کا جبر یہ بھی ہے کہ افغان جہاد ہی نے ڈیورنڈ لائن کی تقسیم اور تصدیق کا خاتمہ کیا اور آج اس تقسیم کو ہماری مدد سے کابل کے حکمران بنے طالبان بھی تسلیم کرنے کو رضامند نہیں ہو رہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔